السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ جی فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص معقول عذر کی وجہ سے قبلہ رخ نماز پڑھنے سے قاصر ہو تو ایسے شخص کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی، اگر کوئی شخص معقول عذر کی وجہ سے قبلے کی طرف رخ کرنے سے قاصر ہے تو اس سے قبلے کی طرف رخ کرنے کی شرط ثابت ہو جاتی ہے اور وہ حسب سہولت کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا مریض زیادہ بیمار ہے اور بیمار ہونے کی حالت میں وہ کمزور ہو گیا ہے اور وہ قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتا، یعنی کہ کمزور پڑا ہوا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر سکتا ہے، اور اس کے پاس کوئی تیمار دار بھی نہیں ہے جو اسے قبلے کی طرف اس کا رخ کرا دے، تو اسے چاہیے کہ جس طرف بھی پڑا ہے اسی رخ ہو کر کے نماز پڑھ لے۔ قبلہ رخ نماز پڑھنے میں جانی یا مالی نقصان ہو، مثلا قبلہ رخ اگر وہ قبلے کی طرف رخ کرے گا، اس کا جان کا یا مال کا شدید خطرہ ہو تو اسے چاہیے کہ جس طرف بھی ہو اسی طرف نماز پڑھ لے۔ آدمی اگر سواری پر سوار ہو اور نیچے زمین پر، یعنی کہ کوئی آدمی سواری پر سوار ہے اور نیچے کیچڑ پھیلا ہوا ہے، یعنی کہ زیادہ کیچڑ ہے اور نیچے کوئی پاک جگہ نماز پڑھنے کے لیے موجود بھی نہیں ہے، یعنی کہ نیچے زیادہ کیچڑ پھیلا ہوا ہے اور کوئی پاک جگہ نماز پڑھنے کے لیے موجود بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سواری پر وہ جس رخ بھی ہو اسی طرح نماز پڑھ لے۔ یہ بھی سب اسی کے حکم میں ہے۔ سواری سے اتر کر چڑھنے کی قدرت نہ ہو، یعنی کہ سواری سے اتر کر آدمی میں چڑھنے کی قدرت نہ ہو تو وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا سواری کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی کہ سواری کے اوپر دوبارہ چڑھے گا، سواری میں اتنی طاقت نہیں ہے، یعنی کسی جانور میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے اتر کے دوبارہ چڑھے، دونوں کمزوری کی حالت میں ہیں، تو اسے بھی چاہیے وہی سب اسی کے حکم میں جس طرف ہے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ لے۔ مسافر سوار، یعنی کہ مسافر سواری رکوانے کے پر قادر نہ ہو اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو، یعنی کہ کوئی شخص سواری پر سفر کر رہا ہے، یعنی کہ ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے اور وہ ٹرین کو رکوانے پر قادر بھی نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ وہ قبلے کا رخ بتائے، اور اس کے پاس کوئی قبلے کا رخ بتانے والا بھی نہیں ہے، اور اگر جہاں ٹرین رکنے ہے ٹرین کو وہاں تک اگر وہ چلا جائے، اس کا نماز کے نکل جانے کا خطرہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نماز جس طرف بھی ہو اسی طرف نماز پڑھ لے۔ یہ سب چیزیں اسی مسئلے کے حکم میں ہے کہ جس طرف آدمی چاہے اسی طرف نماز پڑھ لے اگر قبلہ رخ معلوم نہ ہو۔ مفتی صاحب کل ایک مسئلہ معلوم کیا تھا میں نے آپ سے۔ جی، ایک مسئلہ کل معلوم کیا تھا آپ سے، جی، اس میں ایک صاحب یہ معلوم کر رہے تھے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں فجر کی نماز کے لیے گئے تو امام صاحب اگر دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو ہم نے کب ان کو پڑھنا چاہیے اور کب چھوڑنا چاہیے؟ جی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب قاعدہ آخرہ تک نماز ہمیں مل جائے، یعنی کہ امام صاحب کی قاعدہ آخرہ تک نماز ہمیں مل جائے کہ اگر امام صاحب سلام نہ پھیرے اور اتنے ہم دونوں سنتیں اپنی پڑھ لیں تو بہتر یہ ہے کہ افضل بھی ہے کہ اپنی پہلے سنتیں پڑھ لیں، پہلے سنت پڑھ لیں، اس کے بعد نماز میں شریک ہو جائے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اتنا ہم سنت پڑھیں گے اور امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو اس میں یہ ہے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ دیں اور ہم جا کر نماز میں شریک ہو جائیں۔ پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 سنتیں چھٹی ہیں ہماری، پھر وہ جو اشراق کے وقت سے لے کر، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تب سے لے کر کے زوال کے وقت تک اسی دن کی وہ 2 سنتیں چھٹی ہوئی ان کی قضا کر لیں۔ اس کے بیچ میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اشراق سے لے کر کے اور زوال تک اس کے بیچ میں کبھی بھی اس دن کی قضا سنتیں چھٹی ہوئی پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔